اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم اساتذہ کرام، طلباء طالبات، انتظامیہ رفاعی یونیورسٹی، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ سے یہاں پہ بات کرنے کا، اور تعارف ہو گیا، بات ہو گئی۔ ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے بھی آپ کو بتا دیا کہ موضوع کیا ہوگا، ابھی اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے بھی بتا دیا۔ میں ڈائریکٹ اسی موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ وہ لوگ ہیں، اس 1% آبادی کا حصہ ہیں جو یونیورسٹیز تک پاکستان میں پہنچتی ہیں۔ لاتعداد ایسے بچے ہیں جو اسکول میں نہیں پہنچتے، اور جو اسکول میں پہنچتے ہیں انہیں ایسی تعلیم نہیں ملتی کہ وہ اسے جاری رکھ سکیں۔ اس وقت اگر آپ پاکستان کا جائزہ لیں، 25 ملین سے زیادہ ایسے بچے ہیں جو اسکول نہیں جا پا رہے، جو اسکول گوئنگ ایج میں ہیں، جنہیں اس وقت اسکول میں ہونا چاہیے لیکن وہ اسکول میں نہیں ہے۔ 44% ایسے بچے ہیں کہ جنہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں مل رہا، جن کی سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے۔ ایک پاکستانی این جی او ہے اثر، اس کے سروے کے مطابق 70% ایسے بچے ہیں جو 7ویں کلاس میں ہیں اور وہ دوسری جماعت کی کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کیونکہ ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس کے سامنے بات کر رہے ہیں، میں بات شروع یہیں سے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اور جب میں بات کرتا ہوں کہ 25 ملین بچے اسکول میں نہیں جا رہے، تو یہ دنیا میں ہمیں سب سے بڑا نمبر ہے دنیا میں کہ جو بچے اسکول میں نہیں جا رہے، پرسنٹیج کے لحاظ سے نہیں، نمبر کے لحاظ سے۔ بھارت جو ہمارے ساتھ ہے، میں یقین ہی نہیں کر سکتا جب میں پڑھتا ہوں ان کی ریسرچ کے چند ملین بچے ان کے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے 150 کروڑ کی آبادی میں۔ کسی اور مہذب ملک میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اسکول جانے کی عمر میں ہے اور وہ اسکول نہیں جا رہا، اس کو جرم سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو وہاں کی حکومت اجازت ہی نہیں دیتی کہ آپ کا بچہ اسکول جانے کی عمر میں پہنچ گیا اور وہ اسکول نہیں گیا، ماں باپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے وہاں پہ۔ ہم بات، اسی لیے میں نے بھارت کی بات کی، 150 کروڑ کی آبادی میں چند ملین بچے ایسے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کتنے ملین ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا، مجھے شرم آتی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ 25 ملین ہے اور ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں اس کے اوپر۔ 44% میں نے آپ کو عرض کیا جن کو کھانا نہیں مل رہا، سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے، جن کے نہ جسم ڈیولپ ہو رہے ہیں نہ دماغ ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ ہم بھی اس وقت جو ہماری جنریشن ہے، آپ کے سامنے جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ایک مشکل وقت اس ملک میں گزارا اور گزار رہے ہیں، لیکن یہ جو فگر میں نے آپ کو دیے، یہ اس لیے دیے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہم نے اپنے آنے والے 20 سال بھی برباد کر لیے۔ جب آپ اپنے کریئر کی پیک پہ پہنچے ہوں گے تو یہ بچے، یہ لوگ آپ کے راستے میں آئیں گے جو ان امپلائیبل ہوں گے۔ ان امپلائمنٹ نہیں ہوگی، ان امپلائیبل، بہت بڑی ان امپلائیبل یوتھ آپ کے سامنے کھڑی ہوگی جو کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگی۔ اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ آپ جتنی بھی ترقی کر لیں، آپ جتنا بھی اچھا پڑھ لیں، رفاعی یونیورسٹی آپ کو کتنا بھی اکوپ کر کے یہاں سے گریجویٹ کرے، آپ جب اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے تو آپ کے پاؤں میں یہ بیڑیاں ہوں گی جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گی۔ اگر آج ہم نے اس کو نہیں سوچ لیا، اور اگر آج ہم نے اس کا حل نہیں تلاش کر لیا، اور اگر آج اس بیماری کو ہم نے دور نہیں کر لیا، تو یہ ہمارے مستقبل کے ساتھ
کل نہیں 20 سال بعد کے مستقبل پہ بھی ہمارے اوپر یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ اگر ہم بات کریں کہ ریاستیں کیوں بنائی جاتی ہیں، ملک کیوں بنتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں 200 سال پہلے 250 سال پہلے جب جمہوریت نہیں تھی تو ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ جنگیں لڑتے تھے، اپنے علاقے وسیع کرتے تھے اور اس کے اوپر حکومت کرتے تھے، لیکن ان کی سلطنت کی وسعت میں، ان کی حکومت میں پھیلنے میں کردار عام آدمی کا ہوتا تھا، وہی ٹیکس دیتا تھا، وہی جنگیں لڑتا تھا، لیکن حکومت بادشاہ کی قائم ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ انسانیت ہزاروں سال کی اس کو دیکھنے کے بعد انسانیت اس پوائنٹ پہ پہنچی اور لوگوں نے یہ احساس کیا کہ ٹیکس بھی ہم دے رہے ہیں، جنگیں بھی ہم لڑ رہے ہیں، حکومت ایک خاندان کی یا ایک شخص کی کیوں قائم ہوتی ہے؟ وہاں سے آپ کی جمہوریت کا آغاز ہوا، لوگوں میں یہ احساس بڑھتا گیا، حکمرانوں کو لوگوں کی بات سننی پڑی اور آہستہ آہستہ عوام کی طاقت بڑھتی گئی، حکمران کی طاقت کم ہوتی گئی، ویلفیئر سٹیٹ قائم ہونا شروع ہوئی، نیشن سٹیٹ قائم ہونا شروع ہوئی، اور آج ہم اس مقام پہ پہنچے۔ آج ہماری جو پولیٹیکل سائنس کی کتابیں ہیں وہ جب کسی ریاست کے قیام کا مقصد بیان کرتی ہیں تو وہ 7 ایسے عناصر ہیں جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ انگریڈینٹس ہیں جو ایک ریاست میں ہونے چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ پبلک ویلفیئر ہی ہے۔ پبلک ویلفیئر کے لیے اسٹیٹ قائم ہونی چاہیے، مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر کے لیے اسٹیٹ قائم ہونی چاہیے اور حکومت قائم ہونی چاہیے، سوشل ویلفیئر کے لیے حکومت قائم ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس کے لیے حکومت قائم ہونی چاہیے، اکنامک ویلفیئر کے لیے حکومت قائم ہونی چاہیے، پولیٹیکل ویلفیئر کے لیے حکومت قائم ہونی چاہیے، اور پریزرویشن آف اسٹیٹ کے لیے بھی حکومت قائم ہے۔ یہ اسٹیٹ ہوگی، محفوظ ہوگی تو یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن یہ 7 جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھے، اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ پہلا ہی ہے، وچ از پبلک ویلفیئر، وچ از فور موسٹ۔ یہی سب کا ایک پوائنٹ میں اگر لے آئیں گے تو وہ پبلک ویلفیئر ہی ہے، باقی سب اس کے لیے ہے۔ انصاف بھی آپ نے مہیا کرنا ہے، تعلیم بھی آپ نے دینی ہے، روزگار بھی آپ نے دینا ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت بھی آپ نے کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ فار پبلک ویلفیئر، اپنی عوام کے لیے کرنی ہے، اپنی عوام کی بہتری کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ پچھلے 79 ایئرز ہم کہیں گے، میں 80 سال ہی کہہ دیتا ہوں، ایک سال میں تو کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں۔ اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں تو انفارچونیٹلی ہم پبلک ویلفیئر میں بری طرح فیل ہوئے۔ ہم نے اپنا دفاع اچھا بنا لیا، 1970 کے بعد ہمارے ساتھ 71 کے بعد کوئی سانحہ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، ہم نے مضبوط دفاع بنایا۔